ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سست نہ پڑو، گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارا ایمان پکا ہوگا۔ سامعین ناظرین محبین، ابھی ابھی بہار الیکشن کے بعد بنگال کا الیکشن ہوا۔ ابھی کچھ دن پہلے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک تھا۔ لاکھوں لاکھ زائرین نے زیارت کی، ہزاروں دیوان گانے عشق وہاں گئے اور بہت بہت فیضیاب ہو کر کے لوٹے۔ انہیں لوٹنے والوں میں حضرت مولانا توصیف رضا مظہری صاحب مرحوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجوں کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سامعین معززین ناظرین، بہار الیکشن میں کیا ہوا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، بنگال الیکشن میں کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں کوئی پارٹی کا نیتا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے دور حاضر کے ان سیاستوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن کا حکم ہے کہ آپ ہی سر بلند رہو گے اگر پکے سچے مومن رہو گے، مگر سست پڑنا نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے۔ بہار الیکشن کے بعد جیسے ہی بنگال میں بہومت کے ساتھ بی جے پی فتح یاب ہوتی ہے تو بہت لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، خاص کر کے اقلیت، خاص کر کے مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ گھبرائیے گا کیوں گھبرائیے گا؟ قرآن تو کہتا ہے ولا تحزنوا، مت گھبراؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہارا کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے اگر تمہارا ایمان پکا اور مضبوط رہے گا۔ تو مولانا توصیف صاحب گئے، مگر جانتے ہیں حادثہ کیا ہوا نہیں ہوا ابھی یہ زیر بحث ہے اور زیر تحقیق ہے، تحقیق چل رہی ہے، تفتیش چل رہی ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو موت کا واقعہ پیش آیا یہ نوشتہ تقدیر کے مطابق تو ہے ہی ہے، مگر یہ نیچرلی ہے یا ان کے ساتھ کوئی نیا حادثہ پیش آیا ہے، یہ تحقیق چل رہی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مگر جو بھی کچھ ہوا اللہ خیر کرے۔ واپسی میں آپ اکیلے تشریف لا رہے تھے، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ دنیا میں جاؤ، گھومو پھرو، قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر سیر کرو، چلو، سفر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں سفر کرنا چاہیے، دیش دنیا دیکھنی چاہیے، ہمیں اسفار سے دو چار ہونے چاہیے، جانا چاہیے ضرور، اور ہمارے ساتھ بہت ساری ضرورت بھی وابستہ ہے جس کے لیے ہم کو سفر کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر میرے پیارے سامعین ناظرین محبین، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سفر کرنے والے تین ہونے چاہیے۔ یہ تین کی تعداد مسنون کیوں قرار دیا گیا؟ آپ اس کے پیچھے کا راز جانتے ہیں؟ کیا حکمت آپ کو معلوم ہے؟ یقیناً آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خاص کر کے جو مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی بات میں، یہاں تک کہ جس کو ہم بالکل چھوٹی بات کہہ کر کے اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، حضور کی چھوٹی سی بات اور چھوٹی سی سنت میں بھی بہت بڑی حکمت پنہا ہوتی ہے، بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے جس کو جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تین لوگ کم سے کم سفر کریں۔ ہم اکیلے سفر کرتے ہیں، اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آج جانتے ہیں بہت سارے ہجڑوں کی تعداد دنیا میں ہے، ہندوستان کی سرزمین پر جب ایک کمزور اور نحیف و ناتواں کو دیکھتا ہے تو پھر ایک جھنڈ اس پر امٹ پڑتا ہے اور وہاں پہ دادا گیری اور اپنی طاقت آزمائی کرنے پہ وہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ ان کی مجبوری ہے، لاچاری ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم اکیلے ان کے ساتھ ون بائی ون ان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکیں گے، ون بائی ون ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے اندر اتنا جگڑا نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ ہم ون بائی ون ان کے ساتھ ہاتھا پائی کریں اور پھر ہم ان کو شکست فاش دے دیں۔ تو پھر ان کا طریقہ کار یہی رہتا ہے کہ جہاں ایک کمزور و ناتباہ کو دیکھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے، بلکہ ہمارے غیر مسلموں میں جو نیچے طبقے میں آتے ہیں، بہوجن سماج ہے، جو ان کے لوگوں میں جو نیچ لوگ آتے ہیں ان کے حساب سے، تو ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آتا ہے۔ جہاں اکیلا دیکھا بس ایک جماعت ٹوٹ پڑتی ہے، ایک پورا ٹولہ ٹوٹ پڑتا ہے اور ایک کمزور کو ایسے ہی نوچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے گیدڑ اور چیل اور کوے ایک پڑے ہوئے مردار کو نوچنے پر اپنا تماشا بناتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی تماشا بناتے ہیں۔
ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ ایک کمزور سے کمزور انسان کے ساتھ بھی وہ اکیلے ہاتھا پائی کرے اور اکیلے ان کو چھیڑ خانی کرے، اکیلے ان کو زد و کوب کرے. ان کے اندر اتنی جرأت و ہمت نہیں ہے. تو خیر، یہ ان کی لاچاری اور مجبوری اور بے بس نصی ہے. مگر خصوصیت کے ساتھ جہاں جہاں بی جے پی حکومت ہے، بی جے پی حکومت کی وجہ سے اس طرح کے معاملات زیادہ پیش آ رہے ہیں. اللہ بہتر جانے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. تو میرے بھائیوں، دیش باشیوں، 1 ارب 40 کروڑ ہندوستانیوں میں آپ سے نویدن کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ ٹوپی داڑھی والے اور خاص کر کے جو ہمارے مقتدی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، آپ سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ بھلے ہی 20-30 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو، مگر خدا را اکیلے سفر نہ کریں. اور جبکہ آپ کو عصر کے بعد، مغرب کے بعد سفر کرنا ہو تو اور بھی آپ اکیلے سفر نہ کریں. کم سے کم 2-3 لوگ ساتھ رہیں، کیونکہ جب آپ 2-4 لوگ ساتھ رہیں گے، ساتھ میں آپ سفر کریں گے، تو یہ جو ہجڑوں کی نسل ہے، یہ ہجڑوں کی نسل آپ پر ٹوٹ نہیں سکتی ہیں، بلکہ آپ کو 2-3-4 کی تعداد دیکھ کر کے ہی ان کے اندر جرأت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے خدا را آپ اکیلے سفر کرنے سے گریز کریں. خصوصیت کے ساتھ جب آپ دور میں ٹور میں جائیں، جب دور کے سفر میں جائیں، بس میں جائیں، اور خصوصیت کے ساتھ ٹرین میں، اس میں بھی جب آپ لوکل میں جائیں، تو یقیناً بالیقین آپ ہرگز اکیلے سفر نہ کریں. اور اکیلے کا مطلب صرف آپ اکیلے نہیں، بلکہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے یا فیملی ہے تو اس کو بھی اکیلا ہی سفر کہا جائے گا. اس لیے آپ تنے تنہا یا فقط بیوی کو لے کر کے یا چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر کے، اپنے مختصر سے پریوار کو لے کر کے اکیلے سفر کرنے سے گریز کریں. کم سے کم اس میں 2-4 نوجوان ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہو، چھیڑ خانی ہو، زود و کوب کیا جائے، بلا وجہ آپ کو تنگ کیا جائے، آپ کے سفر پر بلا وجہ کوئی روک ٹوک لگائے، تو آپ 2-4 مل کر کے آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. لہٰذا خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی سنت پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ گھبرانا نہیں. دیکھیں، حکومت کوئی بھی آ جائے، کسی کی بھی حکومت آ جائے، باگڈور کسی کے بھی ہاتھ میں رہے، مگر اصل پاور اللہ کا ہے، اصل قوت اللہ کی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل اللہ رب قدیر کی ذات ہی پر بھروسہ ہم کو چاہیے، خاص کر کے مسلمانوں کو. تو مسلمانوں، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، مگر اپنی ہمت کو آپ ٹوٹنے نہ دینا، آپ اپنے آپ کمزور نہ ہونا، آپ سفر میں بھی آپ کمزور نہ ہونا، ہمت رکھ کر کے بات کرنا. ہاں، آپ کو پہل نہیں کرنی ہے، لیکن آپ خاموش کب تک رہو گے؟ خاموش مزاجی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. جینا ہے تو کوہرام مچا کے جیو. اب کوہرام مچانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جھگڑے پہ اتر آؤ، لڑائی پہ اتر آؤ، نہیں، بلکہ آپ سامنا کریں، آپ قانون کا سہارا لیں. سنویدھان کی قوت آپ کے پاس ہے، سنویدھان کا جو قانون آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس سے مدد لیں. یقیناً ہر کوئی خراب نہیں ہوتا، سارے خراب نہیں ہے، بی جے پی کے اندر بھی سارے خراب نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھا سنا ہوگا کہ یہی ویسٹ بنگال میں بی جے پی برسر اقتدار آنے کے بعد ایک وہ چیٹرجی، کیا نام ہے، سامی چیٹرجی نہ کیا نام ہے، آپ ان کا بھاشن سنا ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ رنگ دیکھ کر کے، نام دیکھ کر کے، ہے نا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی. میرے دوست بزرگوں، ہاں، الیکشن کے وقت، پرچار کے وقت کچھ جملے ہوتے ہیں، ان جملوں کو پھینکنا پڑتا ہے الیکشن جیتنے کے لیے، مگر جیت جانے کے بعد ہر ایک کا سور بدل جاتا ہے. ان کو بھی قانونوں کا اور نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ گھبرائے نہیں کہ بس بی جے پی آ گئی تو آپ کو کھا جائے گی، ایسا نہیں ہے بھائی. دیکھیے، ہر چیز نوشتہ تقدیر سے ہے. یقیناً ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بہت خرافات ہو رہے ہیں، بہت تباہیاں ہو رہی ہیں، مگر جب ان کا اقتدار آیا ہے، جب بی جے پی کی حکومت آئی ہے، تو یقیناً اللہ رب قدیر انشاءاللہ اس بی جے پی کے ذریعے سے کچھ بھلا ہونے والا ہوگا. جبھی اس کی حکومت آئی ہے